علیکم دوستو، انسائیڈ وے موزم فخر میں خوش آمدید۔ 2 منٹ کا پیغام اور یوم آزادی پر اتنا مختصر لیکن جامع پیغام آج تک میری نظر سے نہیں گزرا، اگرچہ صحافت کے اندر مجھے خاصا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ جو پیغام آیا ہے، یہ پیغام نے انفیکٹ تمام صورتحال کو کھول کے رکھ دیا ہے ہمارے سامنے، اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوری آزادیوں کی کیا کیفیت ہے، شخصی آزادیاں کس لیول پر ہمیں اور آپ کو دستیاب ہیں، اور آزادی تو ہم منا رہے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہم نے انگریزوں کی غلامی چھوڑ دی ہے؟ اور اگر ہم نے انگریزوں کی غلامی چھوڑ دی ہے تو کہیں ہم اپنی غلامی، اپنوں کی غلامی، اپنے طاقتور حلقوں کی غلامی میں تو نہیں آ گئے؟ نواز شریف صاحب نے لندن میں پاکستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے صرف 2 منٹ کا پیغام جاری کیا، صرف 2 منٹ کا، لیکن اس پیغام کے اندر جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے تمام صورتحال نہ صرف کھل کر واضح ہو جاتی ہے بلکہ ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ بھی ملتا ہے۔ نواز شریف صاحب جب اپنے باہر نکلے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے، تو وہاں پر چند جرنلسٹ موجود تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو روکا اور نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ جناب، پاکستانی قوم یوم آزادی منا رہی ہے اور اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو نواز شریف صاحب کا یہ جو میں آپ کو سوالاً جواباً تھوڑی سی چیزیں بتا رہا ہوں، تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا، دیکھیں ہم ہر سال یوم آزادی مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے یہ یوم آزادی مبارک کرے، لیکن ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے۔ آزادی تو منا رہے ہیں، لیکن سوال اٹھتا ہے، کیا ہم واقعی ہی ایک آزاد قوم ہیں؟ اور کیا واقعی ہم آزادانہ فیصلے کرتے ہیں؟ یہ 22 کروڑ عوام واقعتاً آزاد ہیں؟ نواز شریف صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ 22 کروڑ عوام، جس میں اور آپ شامل ہیں، واقعتاً آزاد ہیں؟ اور ان کو رہنے کی، یعنی پاکستان میں رہنے کی، پاکستان میں بسنے کی، پاکستان میں کام کرنے کی، پاکستان میں زندگی گزارنے کی، پاکستان کے اندر اپنے روزمرہ افعال ادا کرنے کی، پاکستان کے اندر اپنی جمہوری رائے کے اظہار کرنے کی، پاکستان میں اپنے ووٹ کی عزت کی، ووٹ کی رکھوالی کی، کیا اس بات کی پاکستانی قوم کو اجازت ہے؟ کیا ہم آزادی کے ساتھ فیصلے رکھنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں؟ ہم ان کا، نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا، ہم ابھی تک غلامی کے دور سے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ابھی تک غلامی کے دور سے تو نہیں گزر رہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس سوال کا جائزہ لینا، نواز شریف صاحب کے بقول اس سوال کا جائزہ لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے اپنے ہی لوگوں کی غلامی میں تو نہیں آ گئے، اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یقینی طور پر جو نواز شریف صاحب کا یہ پیغام ہے، اس کے اندر یہ جو چند باتیں میں نے آپ سے گزارش کی، صرف 2 منٹ کا ان کا یہ پیغام ہے جو انہوں نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیا، لیکن اس پیغام کے اندر یہ جو آخری نقطہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو نکات ہیں وہ قابل بحث ہیں۔ واقعتاً ہم اگر آزاد قوم ہیں تو ہم آزادی سے فیصلے کر سکتے ہیں، کیا ہم آزادی سے اپنی خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی پاکستان کے اندر عزت و وقار سے اپنی ہی حکومت کے سائے تلے، اپنی ہی ایڈمنسٹریشن کے نیچے، کیا ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ پاکستان میں جو مساویانہ سلوک ہے وہ ہمیں ملتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، اور آپ اور میں اس بات کے یقینی طور پر شاہد ہیں کہ کیا اگر ہم تھانوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ عزت ہوتی ہے؟ کیا اگر ہم سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں مسیحا، وہ ہمیں اچھوت سمجھ کے ہمارے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اور خاص طور پر شہروں کے اندر تو شاید صورتحال کسی حد تک بہتر ہو، لیکن دیہی علاقوں کے اندر تو یہ صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ وہ بیچارے دیہاتی لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، وہ جب آتے ہیں ہسپتالوں کے اندر یا کسی بھی سول سٹرکچر کے اندر، اور سول سٹرکچر کے اندر آ کر جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے جب کام کی کوئی بات کرتے ہیں، صاحب جی ساڈا اے کام میں، تو صاحب جی ان کے میلے کچیلے کپڑوں کو، ان کی تھکاوٹ سے سلوٹیں پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر جس طرح ناک چڑھاتے ہیں، اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ جو اس وقت سول بیوروکریسی کے اندر موجود طبقہ ہے وہ سول سرونٹ نہیں ہے، بلکہ وہ
सिविल ऑफिसर है और जो अपना वो जो उस रुतबे का जिस तरीके से इजहार करते हैं, हमने इसके अमली मुजाहरे देखे हैं। कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपको याद होगा चंद रोज़ पहले जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो किसी एक तकरीब में बैठे थे तो अपनी छतरी उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई थी और छतरी हवा से बार बार उड़ रही थी और आखिरकार उनके साथ प्रिंस चार्ल्स भी बैठे हुए थे जो वली अहद हैं बरतानिया के, वो उनके साथ बैठे हुए थे और उनको देखकर छतरी थामे हुए देखकर हंस भी रहे थे और आखिरकार जब हवा से उनकी छतरी काबू में नहीं आई तो उन्होंने छतरी को बंद ही कर दिया। और उसी दिन इस्लामाबाद के अंदर नाला लई में तोगयानी आई हुई थी और ये वही दिन था जब इस्लामाबाद में E11 सेक्टर के अंदर सैलाब आया था और पूरा एरिया जो है वो डूब गया था और 2 लोग माँ बेटा जो है वो जान से हाथ धो बैठे थे। और उसी दिन हमारे जो कमिश्नर साहब हैं जब वो वहाँ पर मौजूद थे और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे तो एक बंदा उनके सर पर छतरी लेके खड़ा हुआ था। उनको बारिश से बचाने के लिए एक मुलाजम उनको मिला हुआ था जो उनकी ना सिर्फ छतरी पकड़ रहा था बल्कि उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी खोल रहा था और गाड़ी के अंदर भी बिठा रहा था। ये है हमारी सिविल स्ट्रक्चर की सूरत हाल। और इस सूरत हाल के अंदर अगर हम ये कहें कि आज़ाद कौम के तौर पर हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये बात गलत है। दूसरा पहलू है हमारी जमहूरी आज़ादियों का। तो क्या हम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि क्या वाक़तन पाकिस्तान के अंदर जमहूरी आज़ादियाँ मौजूद हैं? और मैं ज़्यादा अगर दूर ना जाऊँ और अगर हम 88 से ही ऑनवर्ड हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो हमारी जमहूरियत को जो निज़ाम है और यहाँ पर हुकूमतें बनने और टूटने के अमल का अगर हम सिर्फ थोड़ा सा जायज़ा ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी हमें जमहूरी आज़ादियाँ हासिल नहीं थी। क्योंकि जैसे ही बेनज़ीर साहिबा 86 के अंदर अपनी जिला वतनी ख़त्म करके आईं और 88 के अंदर जब फ्रेश इलेक्शंस कॉल हुए और उन्होंने इलेक्शंस के अंदर अपनी हुकूमत बनाई तो उसी दिन से उनको डिस्टेबल करने की मुहिम का आगाज़ हो जाता है। तो कभी 58(2)B का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों और उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ थे नवाज़ शरीफ साहब। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जब आला कार बने हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तो कुछ ही अरसे के बाद वो ख़ुद उसी इस्टेब्लिशमेंट का शिकार होते हैं और उनकी भी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट का जो हुकूमतें बनाने गिराने का, इत्तेहाद बनाने का, इत्तेहाद तोड़वाने का ये जो अमल है ये 1988 से हमने अमली तौर पर इसका कई मरतबा मुज़ाहरा देखा और उसके दौरान हमने एक 11 साल का एक मार्शल लॉ भी देखा जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का टाइम था। और वहाँ पर भी ये जो सियासी जमातें हैं इनमें तोड़ फोड़ का अमल किया गया, नैब को हरकत में लाई गई, नैब के ज़रिए वफ़ादारियाँ तब्दील कराई गई, नैब के ज़रिए अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया और फिर अक़लियत को अक्सरियत दिलवा कर हुकूमत में लाया गया। और उसके बाद एक लंबी दास्तान है इसकी, हम जितना मर्ज़ी इसके अंदर हम चलते जाएँ तो हमारे सामने ये बात खुल के सामने आती है कि पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियों की वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए थी। और इसीलिए आज भी अगर हम उस मखमसे में मौजूद हैं तो उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर आज भी जो हमारे लोग हैं, मैं और आप हैं, हमें पाकिस्तान के ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है या इलेक्टोरल सिस्टम है हमें आज तक इसके ऊपर यकीन नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक जो पोलिंग की रेशो है वो 50% से ऊपर गई नहीं। यानी जो अक्सरियत के लोग हैं जो वोट डालने के अहल हैं वो वोटिंग प्रोसेस में आते ही नहीं क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारे वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे निज़ाम के ऊपर हमारे अवाम का किस हद तक एतमाद मौजूद है। नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो निजात हासिल कर ली लेकिन हमें देखना होगा कहीं हम अपनों की ग़ुलामी में तो नहीं आ गए। वो एक जो अलामती आज़ादी है वो तो हमें 14 अगस्त 1947 को नसीब हो गई, लेकिन बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म की जल्द रेलत से और उसके बाद होने वाली जो मलाती साजिशें हैं वो चूँकि अव्वल दिन से शुरू हो गई थी और आज तक वैसी की वैसी मौजूद हैं। कभी कोई फालिज ज़दा ब्यूरोक्रेट अपनी मुँह से रालें टपकाता हुआ पाकिस्तान में
اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے برسر پیکار رہتا ہے، اور کبھی کوئی طالع آسماں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب نعرے لگتے ہیں کہ وہ چینی مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ 1 روپے ہے من آٹا، اس پر بھی ہے سن آٹا۔ تو اس قسم کی جب نظمیں آتی ہیں سامنے تو اس کے بعد جو صورتحال ہے شخصی آزادیوں کی اور جمہوری آزادیوں کی، وہ بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور یقینی طور پر یہ بات واقعتاً سوچنے والی ہے کہ ہم نے انگریز سے تو نجات حاصل کر لی، ہم نے انگریز کی غلامی سے تو نجات حاصل کر لی، لیکن ہم آج تک اپنوں کی ہی غلامی میں ہیں، کیونکہ اپنوں نے ہمیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک ایسا ہائبرڈ نظام قائم کر لیا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور جو قوت اس نظام سے، اس شکنجے سے باہر نکلنے کے لیے تگ و دو کرتی ہے، وہ قوت، وہ سیاسی قوت ہو، چاہے وہ جمہوری قوت ہو، چاہے وہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہوں، جیسے ہی وہ اس سسٹم سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سسٹم کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو تانے ہیں اور اس کے بعد جو غداری کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ بٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ غداری کے تمغے سجائے بہت سارے لوگ اس وقت خاک میں، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اسودہ خاک ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت وہ صورتحال ہے، اور ہمیں واقعتاً اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں آزادی کے جو اس کی برکات ہیں، جو اس کے فیوز و برکات ہیں، اسے اگر ہم بہرمند ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں واقعتاً حقیقی معنوں میں ایک ایسی سمت کا تعین کرنا پڑے گا جہاں پر ہم آگے چل کر سر اٹھا کر پاکستان کے لیے اپنے فرائض کو ادا کر سکیں، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اپنے فرائض کو ادا کر سکے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر شخصی آزادیوں کے ساتھ ساتھ، انسانی حقوق کی آزادیوں کے ساتھ ساتھ جمہوری حقوق بھی حاصل ہوں، اور جمہوری آزادی جو آزادی اظہار رائے ہے وہی انفیکٹ بنیاد بنتا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کو ترقی دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی روایات کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آزادی اظہار رائے حاصل ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر مخالفانہ آواز، ہر تنقید کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر تنقید کے پیچھے اصلاح کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، اور ضروری یہ ہے کہ آپ اس تنقید کو غور سے سنیں اور اس میں سے اپنے لیے اصلاح کا پہلو نکالیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ آخر میں آپ کے لیے فیض احمد فیض کی جو آزادی کے حوالے سے ایک غزل ہے، اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے یقینی طور پر آج بھی اتنے معنی رکھتے ہیں جتنا جس وقت انہوں نے یہ غزل تحریر کی تھی اس وقت بھی۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔